جناب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناصر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر گوشہ خانوادہ آل رسول جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہے۔ اور امیر المؤمنین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر اللہ ہیں۔ آپ کی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے۔ کسی اور عظمت اور شان کو بیان نہ بھی کیا جائے، صرف ایک لفظ کہا جائے آپ کی عظمت کے لیے وہی کافی ہے کہ آپ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ بس یہی صحابی ہونا آپ کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ اور صحابی بھی وہ جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائے، آپ سے تربیت لے، جن کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی قد احبہ فاحبہ ومن احبہ، اے اللہ میں اپنے نواسے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُ، اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے، جن کے دل میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہے، اللہ تو بھی ان دلوں سے محبت کر۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں من احب حسن و حسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسنین کریمین حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، گویا اس نے امام الانبیاء سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جن کے دل میں ان کے خلاف بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، گویا اس کے دل میں امام الانبیاء کے خلاف بغض اور عداوت ہے۔ اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے، اللہ تمہارے ساتھ پیار کرے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو، آپ کا کہا مانو، آپ کے حکم پر مر مٹ جاؤ، آپ کے حکم کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کرو، آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، آپ کی اتباع کرو، اللہ رب کائنات تم سے محبت کرے گا۔ اور آپ کی اتباع کیا ہے؟ امام الانبیاء نے حکم دیا ہے جو حسن ابن علی
اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، گویا اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ جو محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہے اس سے میرا رب محبت کرتا ہے۔ اور جس کے دل میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت ہے، دشمنی ہے، اس کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے، گویا اس نے امام الانبیاء کے خلاف اپنے ذہن میں، اپنے دل میں کینے کو پرورش دیا ہے، کینے کو گروتھ کیا ہے، کینے کو ابھارا ہے۔ اور جس شخص نے محمد الرسول اللہ کے خلاف بغض رکھا، گویا اللہ رب کائنات کی محبت کا مستحق نہیں ہے۔ تو محبت اگر اللہ کی حاصل کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حصول کرنا ہے، تو اس کے لیے زاویہ ہے کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان سے الفت کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کریں، زبان درازی نہ کریں، کسی کی عداوت میں آ کر، کسی کی دشمنی میں آ کر، یا کسی کی محبت میں آ کر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھا، گویا وہ بدبخت امام الانبیاء کے خلاف بغض رکھے ہوئے۔ کون حسن ابن علی، کون حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں انبیاء بھی ہوں گے، جنت میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، جنت میں جوانی کی حالت میں فوت ہونے والے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام موجود ہوں گے، جنت میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام موجود ہوں گے، لیکن سب کے سردار جنت میں نوجوانوں کے اگر کوئی ہوں گے تو خانوادہ آل رسول جناب حسن ابن علی اور حسین ابن علی ہوں گے، جنتیوں کے سردار ہیں۔ اور آپ کے ساتھ صحابہ کی محبت ہے، یہ غلط بیانی ہے، یہ جھوٹ اور پلندہ ہے کہ صحابہ کرام آپ کے خلاف بغض رکھتے تھے، یہ جھوٹ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ صحابہ نے محبت کی ہے، پیار کیا ہے تو حسن ابن علی سے کیا ہے، حسین ابن علی سے کیا ہے۔ جامع ترمذی اٹھائیے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من احب ان ينظر الى سید شباب اہل الجنہ فلینظر الى هذا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں موجود ہیں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، لوگ وہاں جمع ہیں، مجلس لگی ہوئی، لوگ بیٹھے ہوئے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من احب ان ينظر الى سید شباب اہل الجنہ، تم میں سے جو یہ پسند کرتا ہے کہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی نوجوانوں کا سردار دیکھوں، حسین ابن علی کو دیکھ لو، یہ جنتیوں کا سردار ہے۔ یہ جنتیوں کا سردار ہے۔ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مغرب سے پہلے میری والدہ محترمہ نے فرمایا، اے حذیفہ کتنے دن ہو گئے ہیں کہ تو امام الانبیاء کی دربار میں نہیں گیا؟ جی اماں کافی دن ہو گئے ہیں امام الانبیاء کے پاس نہیں گیا۔ میری والدہ محترمہ نے حکم دیا کہ آج مغرب کی نماز امام الانبیاء کے پیچھے پڑھنی ہے۔ میں نے اپنی والدہ کا حکم مانتے ہوئے مسجد نبوی کا رخ کیا، مغرب کی نماز پڑھی، امام الانبیاء گھر کو جانے لگے، میں آپ کے پیچھے چلتا گیا، میں آپ کے پیچھے
چلتا گیا، میرے قدموں کی آہٹ امام الانبیاء نے سنی، پیچھے پلٹ کر دیکھا، پوچھا حذیفہ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کافی دن ہو گئے تھے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، آج میری والدہ محترمہ نے پوچھا امام الانبیاء سے ملاقات ہوئی، آپ کی خیریت دریافت کی، آپ کی خیریت کے متعلق کچھ معلومات ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا کافی دن ہو گئے امام الانبیاء سے ملاقات نہیں ہوئی، میری والدہ محترمہ نے مجھے حکم دیا کہ آج مغرب کی نماز امام الانبیاء کے پیچھے پڑھو، ان کا حکم مانتے ہوئے آج میں نے آپ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی آپ مسکرانے لگے، مسکرا رہے ہیں اور کہنے لگے اے حذیفہ آج آپ کو ایسی خبر دینے لگا ہوں، ایسی حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس نے مجھے خوش کر دیا ہے، مجھے دلی اطمینان ہوا ہے، میرے دل کو سکون پہنچا ہے، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے۔ جی ہاں اللہ کے رسول بتلائیے کون سی حدیث ہے؟ فرمانے لگے آج آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے، ایک فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، آج سے پہلے وہ فرشتہ کبھی بھی زمین پر نہیں آیا اور آج کے بعد بھی وہ فرشتہ زمین پر کبھی نہیں آیا گا۔ ایسا فرشتہ آج میرے پاس آیا ہے اور اس نے استاذن لربہ ان یسلم علیہ، اس نے میرے رب سے اجازت طلب کی، اے اللہ مجھے اجازت دیجئے میں جا کر امام الانبیاء کو سلام کر کے آؤں، وَيُبَشِّرُنِي اور امام الانبیاء کو خوشخبری دوں ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اس نے مجھے آ کر خوشخبری دی جس خوشخبری سے آج میرے سینے میں ٹھنڈک پہنچی ہے، وہ خوشخبری یہ ہے کہ میری لخت جگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی اور میرے دو نواسے حسن ابن علی اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہاں رک کر اگر اس حدیث پر غور کیا جائے تو جنت میں امہات المومنین بھی ہوں گی، آپ کی ازواج محترمہ بھی ہوں گی، اس کے علاوہ مریم بنت عمران بھی ہوں گی، اس کے علاوہ فرعون کی بیوی آسیہ بھی موجود ہوگی، لیکن جو شرف، جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ امام الانبیاء کی لخت جگر کو ملا ہے، وہ مرتبہ، وہ مقام آپ کی ازواج محترمہ کو بھی نہیں ملا، وہ مقام آسیہ زوجہ فرعون کو نہیں ملا، وہ مقام مریم بنت عمران کو نہیں ملا جو مقام فاطمہ بنت محمد کو ملا ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار اگر کوئی ہوگی تو سیدہ فاطمہ تو زہرا ہوگی، اور جنت میں نوجوانوں کے سردار انبیاء سمیت جنت میں نوجوانوں کے سردار اگر کوئی ہوں گے تو امام الانبیاء کے نواسے حسن ابن علی اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی طعام دعوا لہ، ہم کچھ لوگ امام الانبیاء کے ساتھ کھانے کی دعوت کی طرف نکلے، ایک دعوت آئی ہوئی تھی، اس دعوت کی طرف ہم بھی اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی سے نکلے جا رہے ہیں، فَإِذَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ مَعَ الصِّبْيَانِ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا، سیدنا یعلا ابن مرہ فرماتے ہیں فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، آپ علیہ السلام نے بقیہ لوگوں کو ساتھ چل رہے تھے پیچھے چھوڑا، آگے چلے گئے، وَبَسَطَ يَدَيْهِ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا لیا، فَيَجْعَلَ الْغُلَامُ يَفِرُّ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، جب اس بچے نے
امام الانبیاء کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھاگنے لگا، امام الانبیاء اس کو پکڑنے لگے، یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ اخذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ امام الانبیاء نے اس بچے کو پکڑ لیا، اپنے سینے سے لگایا، فجعل احدی یدی تحت ذقنہ والاخری فاس راسہ، امام الانبیاء نے اپنا ایک ہاتھ اس بچے کی تھوڑی پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس بچے کے سر پر رکھا، فتقبل، امام الانبیاء نے اس بچے کے بوسے لیے، اس سے پیار کیا اور فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے محمد رسول اللہ سے بغض اور عداوت رکھا۔ حج کا موقع ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف فرما رہے ہیں، ایک آدمی کوفہ سے آیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طواف کے دوران روک لیتا ہے، کہنے لگا ایک مسئلہ ہے، ایک سوال ہے آپ سے، آپ صحابی رسول ہیں، آپ سے ایک سوال ہے، ان دم البعوض یصیب الصوب، اگر حالت احرام میں مچھر مر جائے تو اس پر کتنا دم ہے، اس پر کتنا دم ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، لوگوں کو آواز دی، انظروا الی ھذا، اے سائل کی طرف دیکھو، یہ ان دم البعوض، مکھی کے مچھر کے دم کے بارے میں پوچھ رہا ہے، وقد اقتلوا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ بدبخت ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کے بیٹوں کو قتل کیا، آج پوچھنے آئے ہیں تو مچھر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور جن کے بارے میں امام الانبیاء سے میں نے سنا تھا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین ریحانتایا فی الدنیا، یہ دونوں حسن اور حسین دنیا کے پھولوں میں سے پھول ہیں، اور جنہوں نے حسن و حسین کو دنیا کے پھولوں کو معاف نہیں کیا، ان کو قتل کر دیا، آج پوچھنے پہ آئے ہیں تو ایک مچھر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس کی طرف تو ذرا دیکھو، پوچھنے پہ آئے تو مچھر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، شہید کرنے پہ آئے تو جگر گوشہ رسول جناب حسین ابن علی اور حسن ابن علی کو شہید کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آل رسول سے، اصحاب رسول سے اور آپ کے خاندان سے بڑا پیار اور محبت کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، نبی علیہ السلام ایک دفعہ منبر پر بیٹھے تھے، آپ کی دائیں جانب آپ کے نواسا سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رام پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کا بوسہ لیا، ان سے پیار کیا اور کہنے لگے ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین المسلمین بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ جو میرا نواسا ہے ایک وقت آئے گا اللہ رب کائنات ان کے دست مبارک سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائیں گے، ان کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہ جو آپس میں لڑ رہے ہوں گے، ان کے درمیان لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، ان کے درمیان اگر کوئی صلح کرے گا تو میرا یہ نواسا، یہ میرا بیٹا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے گا۔ اور وہ وقت آیا کہ جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گروہ بن گیا تھا اور ایک گروہ حسن ابن علی کا تھا، ان کے درمیان چپکلش چل رہی تھی، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا۔
لیکن اس لڑائی جھگڑے کو ختم کس نے کیا؟ جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر اس جھگڑے کو ختم ہی کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ رب کائنات میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے۔ آج کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی محبت نہیں تھی، آپس میں پیار نہیں تھا، آل رسول سے ان کی محبت نہیں تھی، ان کے ساتھ دشمنی تھی، عداوت تھی، یہ کر دیا وہ کر دیا، آپ کی وراثت سے حق نہیں دیا، چھین لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا سے حق چھین لیا، حسن ابن علی سے حق چھینا، علی المرتضیٰ سے حق چھینا، یہ کیا وہ کیا، مال غصب کیا، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹی بلندہ ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ ان کی کبھی کسی کے ساتھ دشمنی تھی نہیں تھی، صحابہ کرام نے ان کے ساتھ محبت اور یارانے کا مثال اور نمونہ پیش کیا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر براجمان ہوئے۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر نکلے، فرا الحسن، آپ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یلعب مع الصبیان، بچوں کے ساتھ کھیل کود رہے تھے، بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، ان کے ساتھ کھیل کود کر رہے تھے۔ فحملہ علی عاتقہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر بٹھا دیا اور کہنے لگے بی ابی، میرے ماں باپ، اے حسن میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی، تیری شکل و صورت امام الانبیاء سے ملتی ہے، علی المرتضیٰ سے نہیں ملتی۔ وعلی یضحک، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب یہ جملے، یہ کلام، یہ گفتگو ابو بکر صدیق کی علی المرتضیٰ نے سنی، وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، مسکرانے لگ گئے۔ یہاں رک کر وضاحت کرنے لگا ہوں، کہتے ہیں امام الانبیاء کی وفات کے بعد مال چھین لیا، یہ کیا، ان کی والدہ محترمہ کو مارا، یہ کر دیا، غصب کیا، یہ ان پر ظلم کیے، یہ سب جھوٹ ہیں۔ اگر دشمنی ہوتی تو میں اور آپ گوارا کرتے ہیں کہ اپنے کسی دشمن کے بچے کو کندھے پر بٹھائیں؟ اگر ہم گوارا کر لیں، بچہ ہے، پیار آ جائے، دشمن کے بچے کو اٹھا لیں، جو دشمن ہے وہ گوارا نہیں کرے گا کہ میرے ساتھ دشمنی ہے، میرے بیٹے کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ دشمنی نہیں تھی، یہ تاریخی جھوٹ ہیں۔ مورخین کو غلطیاں لگی اور بعض مورخین نے پیسوں کی لالچ میں آ کر من گھڑت تاریخ رقم کی۔ اگر دشمنیاں ہوتی تو دشمن کے بیٹے کو کندھے پر اٹھا کر یہ نہ کہا جاتا کہ حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اگر دشمنی ہوتی اٹھایا نہ جاتا، اگر دشمنی ہوتی پیار نہ کیا جاتا، اگر دشمنی ہوتی بوسے نہ لیے جاتے، اگر دشمنی ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیہ بیان نہ کی جاتی۔ دشمنی نہیں تھی تو ان کو اٹھایا، دشمنی نہیں تھی کندھے پر بٹھایا، دشمنی نہیں تھی آپ کی تشبیہ بیان کی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ ان کی طرف پھیر دیا۔ دشمنیاں نہیں تھی، یہ لوگوں کو بہکایا گیا ہے، لوگوں کو راہ راست سے پھیرنے کی ناجائز کوشش کی گئی ہے۔ صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر تھے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ کے صحابہ دشمنوں پر گرم ہیں، اپنوں کے لیے نرم ہیں۔ یہ تو اپنے تھے، یہ تو آل رسول تھے،
یہ تو اہل بیت کے چشم و چراغ تھے، یہ تو خانوادہ آل رسول سے ملے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کیسے دشمنیاں، ان کے ساتھ کیسی بغاوت، ان کے ساتھ کیسا بغض؟ یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ کی طرف دھیان نہ دو۔ اگر دھیان دینا ہے تو محمد الرسول اللہ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کی طرف دھیان دو۔ اگر صحابہ کا ایمان چیک کرنا ہے، صحابہ کے ایمان، صحابہ کی عظمت کے لیے تاریخ کا سہارا نہیں لینا۔ اگر صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کی عظمت کو دیکھنا ہے، صحابہ کی عظمت کے لیے یہ 30 پاروں کا قرآن کافی ہے۔ قرآن کے سورہ فاتحہ کی الحمد سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن امام الانبیاء کی عظمت سے اور آپ کے اصحاب کی عظمت سے بھرا ہے۔ صحابہ کی عظمت تلاش کرنی ہے، ایرے غیرے نتھو خیرے کی تاریخ، اس کی لکھی ہوئی بات، اس کی تحریر کردہ گفتگو کی طرف توجہ نہ دو۔ اگر صحابہ کی عظمت کو پڑھنا ہے، رب کے قرآن کو پڑھو، محمد کے فرمان کو پڑھو۔ رب کا قرآن بھی صحابہ کی عظمت کی گواہی دیتا ہے، محمد کا فرمان بھی صحابہ کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے کہا تھا کہ صحابہ کی عظمت پر، صحابہ کی شان میں گستاخی گوارا نہیں ہے۔ کیوں؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ اور میری امت کے لوگوں، تمہیں میرے رب کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، زبان چلاتے ہوئے صحابہ کے خلاف زبان استعمال نہیں کرنی، صحابہ کے خلاف، صحابہ کے خلاف زبان کو حرکت نہیں دینی۔ اگر حرکت دینی ہے زبان کو تو صحابہ کی عظمت کے لیے حرکت دو، رب کے قرآن کی عظمت کے لیے حرکت دو، محمد الرسول اللہ کے فرمان کی عظمت کے لیے حرکت دو۔ صحابہ کی گستاخی کے لیے، رسول اللہ کی گستاخی کے لیے، رب کے قرآن کی نافرمانی کے لیے زبان کو حرکت نہ دو۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو بدبخت صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، ایسے بدبخت پر رب کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانیت کی لعنت ہے جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے، اللہ رب کائنات ہمیں صحابہ کی عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے خلاف زبان کو حرکت دینے کی بھی رب توفیق نہ دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔